اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، بالکل صبح کا پہر ہونے کو ہے اور ہم اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ میں اس سے قبل کہ آپ لوگوں کو بیداری میں لاؤ، جس طرح رات کے 12 بج جاتا ہے تو انسان بھی پورے ہوش حواس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایک چٹکلے سے اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں۔ مان کے چلیے کہ بہار سرکار یا نتیش کی گورنمنٹ نے شراب پر پابندی لگائی ہو اور کوئی آدمی ان کی بات کو نہ مانتے ہوئے شراب پی کر اسی کے سامنے آ جائے، انہی کے سامنے آ جائے، تو کیا انہیں برداشت ہوگا؟ کیا انہیں غصہ کنٹرول میں آئے گا؟ سیم وہی حالت کہ ایک ظالم بادشاہ نے شراب پر پابندی لگائی اور اسی دن 3 آدمی شراب پی کر ان کے گلی کے سامنے گزر رہے ہیں۔ نتیش کی گورنمنٹ نے کہا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ۔ اب ان کے دربان بیچارہ پکڑنے گئے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہوش حواس رہے گا تو ہماری عقل کام کرے گی۔ دربان جب پکڑنے گئے تو تینوں نے الگ طریقے سے الگ الگ جواب دیا۔ ایک نے کہا مجھے کیوں پکڑنے آ رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جن کے سامنے بڑے بڑے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یہ آدمی ڈر گیا، یار واقعی یہ آدمی بڑا باپ کا بیٹا ہے، ان کو چھوڑ دیا۔ جب دوسرے شرابی کو پکڑنے گیا وہ کہتا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جن کے ہاتھ میں، جن کے مٹھی میں ہوا ہے، وہ چاہے تو ہوا چھوڑے چاہے تو بند کر دے۔ یہ آدمی ڈر گیا، بڑا باپ کا بیٹا ہے۔ اور تیسرے آدمی کے پاس گیا، تیسرے شرابی کے پاس، بے ہوش پڑا تھا، اس کو کچھ پتا نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شراب کی حالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور مجھے پکڑنے آ گئے؟ اتنی تیری ہمت! میں اس شخص کا بیٹا ہوں جن کے گھر میں اگر چولہا میں ہنڈی چڑھتی ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتا۔ تینوں شرابی کو چھوڑ دیا، وہ آگے۔ نتیش کی گورنمنٹ نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے شرابی کو کیوں نہیں پکڑا؟ تم نے شراب پینے والے کو کیوں نہیں پکڑا اور چھوڑ دیا انہیں؟ کہا صاحب ایسی بات کر رہے تھے شرابی۔ کہا پاگل، وہ شراب کی حالت میں نشے میں وہ دھوت ہے، وہ بڑا اور بڑکپن نہیں دکھا رہا، وہ تو نشے میں ایسا بول رہا ہے۔ یعنی جو یہ بول رہا تھا کہ میرے باپ کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی سر جھکتے، وہ تو نائی کا بیٹا ہے۔ نائی کے سامنے بال بنوانے جائیے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کو سر جھکانا ہے۔ وہ نائی کا بیٹا ہے، جب نائی بال بنواتا ہے کسی کا تو اس کے سر جھکاتے ہیں، اور تم اسے چھوڑ دیے کچھ ہو؟ پھر کہنے لگا، دوسرے نے کہا ان کے ہاتھ میں مٹھی ہے، جب چاہے چھوڑے جب چاہے بند کر دے۔ وہ کون تھا؟ کہنے لگے وہ تو لوہار ہے، جب لوہا پیٹتا ہے نا تو آئرن، ہاتھ میں بٹن ہوتا ہے، جب چاہتا چالو کرتا، جب چاہتا ہے بند کرتا ہے۔ کیا؟ اچھا تیسرا کون تھا؟ کہنے لگا کہ تیسرا جو کہہ رہا تھا نا، تو میرے بھائیوں وہ اسی طرح تینوں جملے میں اس طرح کہا کہ یہ جن کے گھر میں چولہا میں ہنڈی چڑھتی اترنے کا نام ہے تو وہ باورچی ہے، یعنی کبھی دال پکواتا ہے اس کے بعد سبزی، کبھی کچھ۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہوش حواس سے اور آپ کو کام لینا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سیدھے اس کی طرف آتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے
اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، حیاتن طیبہ، دنیا میں امن و امان والی زندگی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں دولت کمانے والے کے پاس اللہ سکون نہیں دیتا ہے۔ سکون الگ چیز ہے، چین الگ چیز ہے، دولت الگ چیز ہے۔ دولت کما سکتے ہیں لیکن سکون خرید کے نہیں مل سکتا ہے۔ سکون دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، کن کو دے گا؟ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا جو دنیا میں نیک عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کو سکون پہنچانے والی کوئی اگر چیز ہے تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے تنہائی میں رو رو کر اللہ کو یاد کرنے سے، ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنے سے، ہم اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، اللہ کی پاکیزہ بیان کرنے سے، ان کی پاکیزگی بیان کرنے سے ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا۔ دولت سے اگر سکون ملتا، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، آج انہیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے ٹاٹا برلا والے کمپنی والے ہیں، امبانی جیسے لوگ ہیں، لیکن سکون اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں نہیں ڈالی ہے۔ سکون اگر کسی کو ملتا ہے، چین کی نیند اگر کوئی سوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، حیاتن طیبہ۔ کرام مفسر کرام لکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے، یعنی نیک عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی صاحب دلوں کو سکون نہیں ہے، کروڑوں روپے کے مالک ہے، اربوں خربوں کے مالک ہے، لیکن دلوں میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ بھائی گھر میں برکت آئے کہاں سے؟ ہم نے اللہ کی شکر ادا نہیں کیا، ہم ناشکری میں اپنی زندگی گزار دیے۔ کتنے نوجوان بھائی ایسے ہیں جب ان کے سروں میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے، جب ان کے سروں میں کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آئی، بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں مصیبت آئی، آج کھانا نہیں، گھر میں کچھ ہوا، سروں میں ٹینشن پیدا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان ٹینشن کا وہ علاج کرنے کے لیے یہ کہتے کہ ہم نے گانا بجانا شروع کر دیا، لیکن گانا سننے سے ٹینشن آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو ٹینشن کا علاج بتلا سکے، وہ علاج قرآن بتلا رہا ہے کہ اگر کسی کو ٹینشن آ جائے، کسی کو مصیبت آ جائے، کسی کے سر چکرا رہا ہے، کوئی کسی غم میں مبتلا ہے، کوئی پریشان حال ہے، ان کا علاج قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون دینے والی کوئی اگر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ گانا سننے سے ہمارا موڈ فریش نہیں ہوگا، ہماری ذہن صاف نہیں ہوں گی۔ اگر دلوں کو صاف کرنا ہے، دلوں میں ٹینشن ہٹانا ہے تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ بہت سی بیماری ایسی ہے جن کا علاج ڈاکٹر نہیں کر پا رہے، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتلایا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دینے والی کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اور مفسر کرام لکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی سے مراد اس دنیا کی زندگی ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں امن والی زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ دولت ہے، تینوں ٹائم کھانا بڑھیا مل رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ صاحب کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ گھر میں برکت نہیں ہے، اس لیے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے، گھر میں اللہ کو یاد کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ مال تو ہے، مال رہے گا، لیکن سکون نہیں خرید سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ دولت خرید لیجئے گا لیکن سکون نہیں خرید پائیے گا۔ تو من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں مرد یا کا ذکر چاہے کوئی بھی ہو، اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔
آئیے اس واقعے کی طرف تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو معراج کرائی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام تک آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ کو معراج ہوئی۔ ایک مقام سے، ایک جگہ سے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آئی، خوشبو آئی، اچھی مہک آئی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ کیسی اچھی مہک ہے؟ جبریل نے بتایا اے محمد ایک فرعون کی کہ باندی تھی اور ان کی باندی کی یہ اچھی مہک ہے، ان کی اولاد کی اچھی مہک ہے۔ باندی تھی، مسلمانوں غور کیجئے، باندی تھی۔ پہلی بات ہے کہ وہ عورت تھی، دوسری بات ہے کہ وہ آزاد نہیں تھی بلکہ غلام تھی، کسی کے قیبر میں، کسی کے انڈر میں وہ کام کر رہی تھی، غلام تھی، آزاد نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں کون سا کارنامہ انجام پیش کیا؟ دنیا میں کوئی ایسا کون سا نیکی کا کام، کون سی نیکی کا کام پیش کیا کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی اچھی مہک آ رہی ہے؟ آپ نے پوچھا جبریل یہ عورت دنیا میں کیا کام کرتی تھی، دنیا میں کون سے نیک ایسے اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے آج ان کی جگہ سے اچھی مہک اور اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ وجہ پوچھی گئی۔ مثلا اگر جھابو ٹولہ والے کوئی ایسا کارنامہ انجام پیش کر دے، کہیں پر لوگ پریشان حال ہے، یہاں سے جا کر مدد کر دے، اور جب تاریخ لکھی جائے گورنمنٹ کو جاب دینا چاہے، نوکری چاہے، کہے کہ نہیں سب سے پہلے جھابو ٹولہ انسان کو پہلا یہ لوگ جھابو ٹولہ والے کون سے ایسے اعمال کیے تھے، کون سے ایسے کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج ان کو مقدم رکھا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج ان کو پیش قدمی رہنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی پوچھی گئی کہ غلام ہے جو باندھ دیے، آزاد نہیں ہے، کسی کے اندر میں ہے، لیکن باوجود دنیا میں کون سے ایسے نیکی کے کام کیے تھے جن کی وجہ سے آج نہایت ہی اعلیٰ خوشبو مہک وہ پھر اللہ کو سنائی پڑ رہی ہے؟ آپ نے پوچھا جبریل وہ کون سے ایسے اعمال کیے تھے؟ مسلمانوں ہم اور آپ سوچیں، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں، ہم چاہیں تو جو بھی کریں، ہم چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں، ہم آزاد ہیں، ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں، ہم نماز پڑھنا چاہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہم روزہ رکھنا چاہیں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جب چاہیں کر لیں، ٹائم پر کر لیں۔ لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی کی یہاں نوکری کر رہا ہے، ان کا مالک اگر یہ کہہ دے کہ تم اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تم پہلے یہ کام پورا کر دو اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤ، تو ہمیں اور آپ کو ان کی بات ماننا پڑ رہی ہے۔ لیکن اب آزاد ہمارا حال کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن فرعون کی باندی دنیا میں کون سے ایسے عمل کیے تھے؟ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو جبریل نے بتایا اے محمد یہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، فرعون کی ایک بیٹی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کے سر کے بالوں کو کنگھی کر دیا کرتی تھی، سر کے بالوں میں تیل لگا تھی، ان کی بیٹی کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، بادشاہ کی بیٹی باندی ہے ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس باندی کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، زمین میں کنگھی گر گئی، فرعون کی باندی نے کنگھی جیسے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، ان کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا، بسم اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. فرعون کی باندی نے بسم اللہ کہا، اس کا مطلب میں شروع کر رہی ہوں. فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا کہ یار تم میرے باپ کے کھاتے ہو، تم میرے باپ کے باندی ہو، غلام ہو، اور میرا باپ تو پورے ملک کا سردار ہے، پورے ملک کا بادشاہ ہے، میرا باپ ہی اللہ ہے، میرا باپ ہی خدا ہے، اور تم میرے باپ کے رہتے ہوئے اللہ کو خدا مان رہے ہو. اتنی جرأت. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ میری بلی مجھے ہی میں ہوں، یعنی میرے گھر میں رہ کر میرے باپ کو نہ مانو، اللہ کو مان رہے ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون نے بیک وقت آدھی دنیا سے بھی زیادہ حکومت کی ہے. اس فرعون کا نام وہ نہیں لے رہی ہے، ان کے گھر میں باندھی ہے. ایمان دیکھیے میرے بھائیوں. وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہو. اس کی زبان سے بات نکلی. میرے بھائیوں، جس وقت پیشوا اور جناب محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، اسی وقت کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ آنے کے بعد ہر شریعت میں اللہ کے نام سے قرار دینے کا حکم دیا ہے. چلنے جاؤ، اللہ کا نام، کھانا کھانا شروع کرو اللہ کا نام، ہر چیز میں اللہ کا نام، رکوع میں جاؤ اللہ کا نام. اسی کو منتروں نے کہا اگنی میل دیوم رتیوجم ہو آتمم. اگنی میل ہے، اس اگنی کے نام کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ، جب بھی کچھ کام کرو اللہ کے نام سے کرو. لیکن ہمارے پاس نبی اکرم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، لیکن ہم اس کے عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہم اس پر عمل کرنے کر دیا. اس اگنی کے نام سے شروع کرو جو سب سے پہلے اور سب سے آخر تک رہیں گے، یعنی هو الاول والآخر. اللہ کی صفاتوں میں دو صفت یہ بھی ہے، آخر اور آخر اور اول ہے. میرے بھائیوں، فرعون کی باندی نے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہوں. جب یہ کہا، فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا کہ تم ابھی بھی اللہ کا نام چھوڑ دو ورنہ اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی. ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ جاؤ شکایت کرو تم اپنے باپ سے، فرعون سے. یہی ہوگا کہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا، چلے جائیں گے. دنیا میں چند دنوں رہ گئے ہیں، کچھ روزی ہمیں کم ملیں گی، 2-4 روٹیاں دن میں ہمیں کم ملے گی. یہی رہا بات ہے کہ ہمیں نوکری سے نکالیں گے. لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس اتنے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، لیکن بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اور آپ اگر غیر مشرک سے بات آمنا سامنا پڑ جائے نا، ہیلو نمستے، بزنس کو بڑھانے کے لیے صاحب سے کہا جائے یہ جملہ غلط ہے، ناسک ہو جائیں گے آپ، تو کہنے لگے یار تجارت کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، یہی ہماری اور آپ کے اندر کمزوری ہے. ہمارے پاس اگر ہر چیز رہ جائے، باوجود اگر ہمیں کچھ روپیہ مل جائے تو ہم اتنے ایمان کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان غریب کہاں سے رہ گیا ہے. دنیا کی ساری چیزیں، آسمان و زمین، مابین تمام چیزیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، سب سے زیادہ وزن کلمہ طیبہ پڑھنے والے، کلمہ طیبہ کے سب سے زیادہ وزن ہوں گے. لیکن ہم نے اس چیز کو غنیمت نہیں سمجھا. تو میرے بھائیوں، اس نے کہا جاؤ اپنے باپ سے شکایت کرو. فرعون کے پاس یہ خبر پہنچی کہ تمہارے گھر میں جو باندی ہے انہوں نے تمہارا نام نہیں لیا بلکہ اللہ کا نام لیا. اللہ کو خدا مان رہی ہے، اللہ کو پالنے والا مان رہی ہے، اللہ کو مان رہی ہے، رزق دینے والا مان رہی ہے، خالق مان رہی ہے. فرعون نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. اس باندی کو فرعون کے درباریوں نے بلا کر لیا آیا. فرعون نے سامنے سے اعلان کیا، تم کس کو اللہ کس کو خالق؟ نے کہا
جو زمین کو پیدا کرنے والا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اللہ کو مان رہی ہو کہ مجھے اللہ نہیں مانو گی؟ کہ نہیں۔ وہ باندی سنو، اگر تم مجھے اللہ نہیں مانو گی تو میں اپنے درباریوں کو حکم دوں گا، او تانبے کی گائے کو آگ سے تپائے گی، آگ میں تمہیں جلا دیں گے، کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، جلا دو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ آگ جلا، آگ سے باندی کو آگ میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں ایمان دیکھیے مسلمانوں، اس زمانے میں جو ہمارے سلف صالحین نے روایت اختیار، ان کی زندگی کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ہم سوچتے کہ ہمارا عہدہ چلا جائے گا، اس لیے کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں آئے گی، اس لیے ہم اور آپ ان کی زندگی کو اپنے زندگی میں مرتب نہیں کر پا رہے۔ اس نے کہا جلاؤ، آگ میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آگ جلائی گئی اور اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، اور او باندی سنو، ابھی تم مجھے اللہ کو چھوڑ دو، مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا مان لو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری ایک ایک کر کے ساری اولاد آگ میں ڈال دو گے، مجھے بھی ڈال دو گے، پھر بھی میں تمہیں اللہ نہیں مانوں گی، اس اللہ مانوں گی جو حقیقی میں اللہ ہے، اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقت میں ہمارا اور تمہارا بھی خدا ہے، معبود ہے، اسی اللہ کو مانوں گی، اس پر ایمان ہے۔ اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کی گود میں دودھ پی رہا تھا، اس باندی کو بڑی قدر آئی۔ چھوٹے بچے سے ظاہر سی بات ہے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے، اور ان کی گود سے وہ لگا ہوا تھا، پستان سے لگا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بچے کو کیسے جہنم میں آگ میں ڈالے۔ اس دنیا کی آگ ہے میرے بھائیوں، اس بچے کو کیسے آگ میں ڈالے؟ اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ایک ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب ان کی اولاد کو آگ میں ڈالا جائے، جب ان کے بچے کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ اس چھوٹے بچے کو جن کی زبان سے کچھ کلمہ نہیں نکل رہا تھا، کچھ بولی نہیں نکل رہی تھی، اللہ نے اس کو گویائی دے دی، زبان دے دی، اور وہ بچہ بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا ماں کیوں اپنے کلیجے میں تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنے کلیجے پھٹا رہے ہو، او میری ماں ڈال دو بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو، کچھ نہیں سوچنا، اس لیے کہ فَإِنَّ عَذَابَ أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ اگر دنیا کا عذاب میں ڈال رہے ہو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے، ایمان سے ہٹ جاؤ گے، تو اس دنیا کے عذاب سے وہ دنیا کا عذاب خطرناک ہو جو ہمیں ایک دن نہ ایک دن مل کر ہی رہے گا، تو بھلا ہلکے عذاب کو لے لینا بڑے عذاب کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس لیے ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ ہمیں اس آگ میں ڈال دیا اور خود بھی آگ میں ان کو ڈال دیے گئے، خود بھی میں ڈال دیے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی صورتحال یہ تھی کہ اپنی قربانی دینا گوارا کر لیا، اپنی جان دینا گوارا کر لیا، اپنے بچوں کی قربانی دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہم اور آپ یہ ہوتے تو دولت کو لے کر، مال کو لے کر، تجارت میں بڑھوتری لانے کے لیے ہم اور آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اللہ کے راستے میں لڑنے کی طاقت ہے، مال نہیں ہے تو اپنی جان دے کر لڑو۔
लड़ने की ताकत नहीं है, माल है हमारे पास तो माल देकर लड़ो, लेकिन हर हाल में कुर्बानी पेश करो। मेरे भाइयों, जिसमें लोग कुर्बानियां पेश करते थे, माँ है, औरत है, बांदी है, लेकिन देखिए मेरे भाई, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द इस दुनिया में नेक अमल करेगा अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। जिस दिन मुसलमान अपने घर में पैदा होता, मुसलमान बच्चा मुसलमान घराने में पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे पहले उनकी ये सोच होती है कि आखिर मैं कहां से आया। वक्ती तौर पर लेता है कि नहीं मेरा बाप है, मेरी माँ है, हाँ, फिर गौर करता है मेरा बाप कहां से आया, फिर गौर करता है कि मेरा बाप मेरे दादा से आया, फिर गौर करता है दादा कहां से आया, कि परदादा से आया। इसी तरह इंसान सोचता रहता है और सोचने के बाद फिर आखिर में ख्याल है कि आखिर कोई तो ऐसा जो बिना बाप के, बिन बाप के इस दुनिया में आया होगा, उसको भी इस दुनिया में लाने वाला कौन होगा। तब उसकी जहन में ये बात खटकती रहती है और दुनिया में धर्मों का देते हैं, किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, आखिर उन्हें समझ में आता है कि इन चीजों को पैदा करने वाला कोई ज़ात है जो जमीन को भी पैदा किया है, हमारे बाप को भी पैदा किया है, हमारे दादा को भी पैदा, हमारे जमीन में लाया है। मेरे भाइयों, वो गौर करते करते वो उसको आखिर पता लग जाता कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, सेम यही हालत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा, अपने वालिद को देखा कि मूर्तियों की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सोचने लगा ये मूर्ति जो पत्थरों से बनी हुई है, मिट्टियों से बनी हुई है, इस मूर्ति को बनाने वाला तो इंसान है, ये मूर्ति कैसे पालने वाला कैसे हो सकता है, इसको खुद बनाया गया है। मेरे भाइयों, फिर वो मूर्ति की इबादत करना छोड़ देता है, मूर्ति की इबादत, फिर देखता है लोग ऐसे भी मिले जो चांद की पूजा करते हैं, चांद की प्रोसेस करते हैं, फिर चांद पर नजर दौड़ाते हैं और देखता है ये चांद सिर्फ 15 ही दिन ऐसे है जिनमें रोशनी देता है, फिर देता है, दिन के वक्त गायब हो जाता है। फिर ये सोचता है कि भगवान भी कैसा होगा, वो अल्लाह भी कैसा होगा, वो पाक ऐसा होगा कि दिन के वक्त गायब रहता है और रात के वक्त जाहिर होता है। फिर देखा कि कुछ लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं, फिर मेरे भाइयों उन्हें ख्याल आया ये सूरज दिन में रोशनी देता है, इस रात में कहां चला जाता है, बल्कि अल्लाह तो वो होना चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे, आपकी मुसीबत में भी रहे, आपके सुख में भी रहे, आपके दुख में भी रहे। लेकिन ये सूरज कैसे जो दिन में रहता है रात को गायब हो जाता है। मेरे भाइयों, इसी तरह करते करते वो अपने खालिक हकीकी को पहचान लिया, खालिक हकीकी को पहचान लिया और इंसान की बनाई हुई चीजों से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसी को मंत्रों ने कहा, अंधात्म पर भी शांति असंभूति मुपस्ते, अंधकार में वो शख्स अंधकार में, इसको यूं कह लीजिए खसारे में वो शख्स जिन्होंने इंसान के बनाई हुई चीजों को पूजना शुरू कर दिया, अल्लाह के बनाए हुए चीजों को पूजना शुरू कर दिया। इंसान इंसान के हाथों फोटो बनाए जाते हैं, इंसान के हाथ बहुत सी चीजें बनाई जाती है। अंधकार में है वो सब जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर गैरों को अपना बना लिया है। इस्लाम तो वही कहता है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम दूसरे मजहब में दाखिल होने वाले, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करने वाले, होने वाले आखिरत के लिए, आखिरत में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, आखिरत में जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। इस दुनिया में भी अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा, उस दुनिया में भी उसकी अल्लाह नहीं सुनेगा। कयामत का दिन होगा, अल्लाह का दुनिया में खूब अपनी बादशाह दिखलाए, खूब ये कहते थे कि मैं जबुटोला का सरदार, कहते थे कि कटिया हिंदुस्तान का
پاکستان کا بادشاہ کا ہے، آج تم وہی بات بھائیوں اس دن کیا جواب دیجیے گا؟ کرنے اپنے آپ کو بادشاہ ثابت کرنے والے قیامت کے دن کیا جواب دیجیے گا؟ جس دن آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں، زمین بھی اللہ کی مٹھی میں، تمام چیزیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، آپ کیا دیجیے گا؟ مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ ہمیں رہنمائی کے لیے، ہمیں رشد و ہدایت پر لانے کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھلانے کے لیے درمیان پیشوا پیش کیے گئے تھے؟ کون سے انبیاء کرام کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے؟ مسلمانوں، سب سے پہلے ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے، ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، ہم اللہ کو کیسے جانیں؟ یہ انسان جب نوکری کرنے کے لیے کسی پارٹ ٹائم ہی کہہ لیجئے کسی جاب کرنے کے لیے کسی آفس میں جاتا ہے، سب سے پہلے یہ جائزہ لیتا ہے یہاں کا مالک کون ہے، یہاں کا ماسٹر کون ہے، یہاں کا سردار کون ہے، یہاں کا مالک کون ہے، پہلے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ کون ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ، اے نبی وہ اللہ جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک امرحمت تیو ناس نہنائے ناس ناس کنجم، وہ برہمہ ایک ہی ہے دوسرا نہیں، یا ایک آیت مشتہی ایک ہی دتیو ناستی، وہ ایشور ایک ہی ہے دوسرا نہیں، ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ جاننا چاہتے ہو اس لیے کہ دو ہو جائے گا، دو ہو جائے گا تو کائنات دھم برہم ہو جائیں گے۔ آج یہ کہے گا کہ جھبو ڈھولا بھی دعا کرے گا یہاں برسات، پھر کل کو احمد آباد والے یہ کہیں گے اللہ نہیں آج یہاں بارش ہو، کوئی کہے گا دھوپ ہو، کوئی کہے گا بارش، کوئی اللہ یہ کہے گا نہیں میں بارش برساؤں گا، کوئی اللہ یہ کہے گا کہ نہیں آج دھوپ برساؤں گا۔ یہ لوگ بھی توقع کی امید رکھتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی دھوپ کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو بھی برسات، دوسرا اللہ کہے گا یہ لوگوں کو بھی برسات کی ضرورت ہے۔ ٹکراؤ ہوتے، لڑائیاں ہوتی، کائنات برباد ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے تو وہ اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے بطن سے کوئی پیدا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نا سمدر سے تستھتی روپم اسنا کسوجکسکنینب، وہ اسور جن سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں آسی پرتیما آسی، ان کی کوئی چھبی نہیں، کوئی فوٹوگرافی نہیں ہے، ان کی کوئی شکل نہیں، ان کی کوئی مورتی نہیں، ان کی کوئی مجسمہ، ان کی کوئی چھبی نہیں ہے، ان کی جیسی کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ صفتوں میں ہے کہ سننے کا ذکر ہے، دیکھنے کا ذکر ہے، لیکن کس طرح ہے، ان کی شکل کیسی ہے میرے بھائیوں ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ تو ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے تو ان کو یہی جواب دینا ہے کہ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے، اور کئی ایسے دھرم کو آپ پڑھیے جس میں توحید کا ذکر ہے، ایک ایشور بات کا ذکر ہے اور سب مانتے ہیں۔ توحید کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی، ربوبیات، الوہیات، اسماء و صفات۔ میرے بھائیوں ہر مذہب کے لوگ کم از کم کسی نہ کسی شکل میں توحید کو مانتے ہیں، چاہے ربوبیات کی شکل میں ہو۔ آج تک کوئی قوم صریح طور پر انکار نہیں کر سکا، کسی نہ کسی شکل میں ان کے یہاں بھی توحید ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس اللہ کو مان گئے، اس اللہ کو پہچان گئے، تو اب ہم اس اللہ کیا کریں؟ اپنی زندگی کو کامل بنانے کے لیے کیا، اپنے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کریں؟ ہم اپنے معبود کے لیے کیا کریں؟ ہم اپنے معبود کے لیے کیا کریں؟ دنیا میں کیا ہے
کہ وہ ہماری اور آپ کی وہ نیکی کام دے. ایک مثال لے لیجئے. ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے 100 غلاموں کو کہہ دیا، 100 مزدوروں کو کہہ دیا کہ او مزدوروں، ایک باغیچہ ہے میرا، اچھے اچھے پھل میرے لیے توڑنا، اچھے توڑنا. بادشاہ نے کیا کہہ دیا؟ اس مثال کو غور سے سنیے. اچھے اچھے پھلوں کو جمع کرنا، میں 1 سال کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں. 100 مزدور پھلوں کو چننا شروع کر دیے، توڑنا شروع کر دیے اور جمع کرنا شروع کر دیا. 1 سال تک کنٹینیو پھلوں کو جمع کیا، اچھے اچھے پھلوں کو جمع کیا، اچھے اچھے پکے پکے پھلوں کو جمع کیا. بادشاہ کہنے لگا اپنے اپنے پھلوں کو لے کر آؤ، اپنے اپنے پھلوں کو لے کر آؤ، جو لوگ جتنا توڑا لے کر آؤ اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. 100 مزدور توڑے ہوئے پھلوں کو اپنے بادشاہ کے سامنے لاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے لانے کے بعد بادشاہ سے کہتا ہے حضور اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ میرے لیے توڑو. اب بادشاہ آخر میں کہتا ہے وہ مزدوروں، میں نے اپنے لیے توڑنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ تمہارے لیے ہی کہا تھا. تم لوگ اسی پھل پر اپنی زندگی گزارو، اکتفا کرو اسی پھل پر. اب تمہیں کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا، کوئی پانی نہیں دیا جائے گا، جتنا انتظام کیا اسی میں سے کھاؤ اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے بادشاہ نے پہلے کیا کہا تھا کہ میرے لیے توڑو. اب ظاہر سی بات ہے 100 آدمی پھل توڑ کر لائے بادشاہ کے لیے، تو 90 آدمی ایسے نکلیں گے کہ جنہوں نے کچے پکے پھل توڑ کر لایا ہوگا، اور 100 ایسے آدمی ہوں گے جو اپنے مالک سے حقیقی طور پر عبادت کرتے ہیں، مالک کی حقیقی طور پر اپنے مالک کو مانتے ہیں. تو 100 میں 10 آدمی ایسا نکلا جو اپنے مالک کی حقیقی طور پر عبادت کرتے تھے، اپنے مالک کو حقیقی مالک سمجھتے تھے. بادشاہ نے کہہ دیا کہ تم اسی پھل پر اسی پھل کو بسر کر لو، اسی پھل پر زندگی گزارو. میرے بھائیوں 10 آدمی جنہوں نے اپنے مالک کی عبادت صحیح طریقے سے کیا تھا وہ اچھے پھلوں کو کھا کر زندگی گزاریں گے، لیکن 90% لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کچے پکے پھل توڑ کر لائے تھے، وہ ان پھلوں کو کھا کر بیمار پڑ جائیں گے. اللہ وہی کہنا چاہتا بندو، میں جو بھی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے کروانا چاہتا ہوں. تم دنیا میں اچھے پھلوں کا انتظام کرو گے، اچھے نیکی کا انتظام، نیک کام انجام دو گے، نیکی کے کام کو انجام دو گے. کہ دن وہ تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، میں نہیں کھاؤں گا، وہ تمہیں ہی دیا جائے گا اور اسی کے اوپر تمہیں زندگی اکتفا کر رہی ہے، زندگی گزار ہے. دنیا میں اگر نیک کام کر کے گئے ہیں تو اللہ ان کے نیکیوں کے بدلے میں انہیں اجرت دے دو. دنیا میں برائی کر کے گئے تو اللہ کہے گا ان کے برائی کے بدلے میں انہیں برائی کا بھی نتیجہ دے دو. مسلمانوں اب ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے اچھے پھل کا انتظام اس دنیا میں کر رہے ہیں یا نہیں، یا کچے پکے پھلوں کو توڑ کر صرف دنیا میں دکھلانا چاہتے انسانوں کو، ہاں دیکھو میں بھی عابد ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی خدا کو ماننے والا ہوں. لیکن اللہ فرماتا ہے دلوں کو جاننے والا میں ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دنیا میں کون سی اعمال بجا کون کر رہے ہو، تمہاری جانتا ہوں. میں اخلاص کی نیت سے تم وہ اعمال کر، ہاں کچھ لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں ہے. میرے بھائیوں اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے. انسان کے دل میں کیا بیت رہا ہے، کیا پل رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. مسلمانوں ایک بات کہہ دیا میرے لیے توڑنے کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ یہ آزمائش کر رہا تھا کہ دیکھ رہے ہیں تم میری باتوں کو مان رہے ہو یا نہیں، یعنی تم میرے غلام ہو اور غلام اپنے مالک کو مانتا ہے یا نہیں، اور مانتا بھی تو کیسے مانتا ہے یہ دیکھنے کے لیے، نہ کہ وہ پھل کھانے کے لیے. تو میرے بھائیوں مثال ہے اللہ
عبادت کے ہمارے محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں, ان کی عبادت کے لیے کافی ہے. اللہ پھر بھی انسان سے عبادت کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ آزماتا ہے کہ دنیا میں کون کتنا نیکی کے کام انجام دیتے ہیں, کتنے نیکی کے کام کرتے ہیں, اسی حساب سے اس کو اس دنیا میں صلہ دیا جائے گا, بدلہ دیا جائے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے. بھائی وہ تو گنہگار ہے, ان کے مقابلے میں میں اچھا ہوں. بھائی وہ یہ تو کبھی کرتے ہی نہیں, ہم تو کبھی کبھی کر لیتے ہیں. حساب آپ کو دینا ہے. جب آپ کو قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا, رشتہ داروں سے ہزاروں محبت رہے. ایک اولاد اپنے ماں باپ کو, ایک ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بھائی بہن کا رشتہ بھی اتنا مضبوط ہے میرے بھائیوں. ترکی میں بھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا, ایک بہن نے اپنے بھائی کو اپنے جسم کے پیچھے نیچے چھپائے رکھا. کے اوپر ہے لیکن اپنے بھائی کو چھپائے رکھی ہے. دنیا میں انسان اپنے رشتہ داروں سے اس طرح کرتے ہیں, لیکن جب قبرستان میں آپ کو رکھ کر آ جائیں گے, آپ کا ساتھ دینے والا, کیونکہ یہ چیز ہے ہی نہیں. محبت اس دنیا کے لیے ہے, اس لیے ہم کسی کی طرف نہ جا کے, کسی کے اندر اگر اچھائی ہو اس کو لینے کی کوشش کیجئے, برائی ہے آپ نظر انداز کر دیجئے, سمجھانے کا ہو تو سمجھائیے, ورنہ ان کی برائی دے کر آپ یہ نہ کہیں صاحب وہ تو برائی کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے, اس میں کیا حرج ہے. نہیں, برائی کی طرف نہ جا کے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی دے گا اور ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کو بدلہ دے گا. لیکن شرط وہ ہوا مومن, مومن ہونا چاہیے, مسلمان ہونا چاہیے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا, مسلمانوں کلیئر کر دوں, کئی ایسے نوجوان ہمیں ایسے ملے ہیں, کئی ایسے مسلمان ایسے ملے ہیں جن کے دل میں شک ہے, شبہات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں ایک غیر مسلمان اچھا کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, ہم مدرسے میں دیتے ہیں تو وہ 20,000 دیتا ہے, ہم اگر کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں تو 2 کی کرتے ہیں, ہم اگر کرتے ہو تو 3-4 کے کرتے ہیں, ہم اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں, سڑکوں وغیرہ پر نل وغیرہ کا انتظام کرواتے ہیں تو ہم سے زیادہ وہ کام زیادہ کر رہے ہیں, نیکی کے کام وہ زیادہ کرتے ہیں. تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ میرے بھائیوں, انہیں ثواب اس لیے نہیں ملے گا, اور ملے گا تو رہے گا اس لیے نہیں کیونکہ وہ مومن نہیں ہے, اور جنت جانے کے لیے مومن ہونا شرط ہے. پہلے اللہ پر بھروسہ, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہے. پہلے بھروسہ, اس کے بعد اللہ اس کے لیے کافی. پہلے ایمان, اس کے بعد نیک عمل. پہلے نماز پڑھنے سے پہلے, حج کرنے سے پہلے, زکات دینے سے پہلے اس ذات پر کوئی طرح سے توکل رکھنا ہے, بھروسہ کرنا ہے کہ ہاں زلزلہ ہے تو گھر میں خوشیاں کی طرف سے, آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے. یعنی پورا اعتماد, پورا بھروسہ. کامل مومن بننے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا اللہ تعالی, اللہ 400 روپے ان کو گھما کے دیجیے. پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے, تب ہماری نیکی قبول ہوگی, تب ہمارا اعمال قبول ہوگا. تو غیر مسلم کو ثواب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان مومنوں کو جو نیکی کا کام کرتے ہیں, دنیا میں نیک کام کرتا ہے, دنیا میں نیکی کے کام انجام دیتے, ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے. آئیے مسلمانوں, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہے,
قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی اس سورہ پر پہنچتے ہیں، سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ توبہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت ان کے سامنے سے گزرتی ہے، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، کوچ کرو، انفروا کوچ کرو، خفافا ہلکی ہو کر، وثقالا بھاری ہو کر، ہلکی جانیں لے کر اور بھاری دل لے کر، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ بوڑھا ہو گیا ہے، قرآن کی آیت پڑھی، اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ میرے بھائیوں، گھر آتا ہے اور سے کہتا ہے، او میرے بچے، تم میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، اونٹ تیار کرو، دشمن کے وار سے حال تیار کرو، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تیر چلانے کے لیے کمان کا انتظام کرو، تلواریں میرے لیے تیار کرو، دشمن کو وار، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال، مارنے کے لیے نیزہ، تلوار، یعنی جہاد کا سامان تیار کرو۔ بیٹا کہتا ابو، اللہ پر اس عمر میں آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے نبی اکرم کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر کے زمانے میں جہاد کیا، عمر فاروق کے زمانے میں جہاد کیا، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد کر لیں گے، آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ صحابی بوڑھے ہو چکے ہیں، نبی اکرم کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر کے زمانے میں جہاد کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کیا، لیکن قرآن کی آیت پڑھی، وثقالا، چاہے ہلکی ہو کر نکلو یا بھاری ہو۔ اس آیت کی تفسیر مفسر کرام لکھتے ہیں کہ خفافا وثقالا یعنی تمہارے پاس دولت رہے یا نہ رہے، طاقت رہے یا نہ رہے۔ کسی نے کہا یہ آیت منسوخ ہے، لیکن اس کی تشریح مفسر کرام کرتے ہیں کہ ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ جب ابو طلحہ کہ بوڑھے ہو چکے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہلکی جانیں لے کر اور بھاری دل لے کر بھی جہاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، ضد کر رہے ہیں، میرے بیٹا تیار کرو سامان، میں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خفافا وثقالا، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہر حال میں نکلو جہاد کرنے کے لیے۔ اگر میں لڑ نہیں سکتا تو کیا ہو گیا، اپنے پارٹیوں کی، صحابہ کرام کی مدد کر سکتا ہوں جہاد کے میدان میں۔ میرے بھائیوں، پھر ویسا ہی کیا گیا، جہاد کا سامان تیار کیا گیا اور ایک سمندری جہاز پر، کشتی پر جہاد کا سامان رکھ دیا گیا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اور قدرت کا کرنا یہ تھا، کرشمہ قدرت کا یہ تھا کہ بیچ راستے میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گیا، اسی جگہ پہ وہ انتقال کر گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ اگر طاقت نہیں تو جان کے ساتھ جہاد، اگر طاقت نہیں تو مال کے ساتھ، اگر مال نہیں تو جان کے ساتھ۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی مرتب کریں۔ آئیے، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہتر قرض دے، قرض حسنا دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو درداء انصاری کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اللہ بھی قرض مانگتا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، ابو درداء نے کہا، اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے، میں اس کو بطور قرض دے رہا ہوں، میں اس کو اللہ کے راستے میں دان دے رہا ہوں، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔
قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی پر صحابہ کرام نے اسی وقت عمل کر دکھایا۔ اس درخت میں، اس باغ میں 600 کھجور کی درختیں تھی، اس باغ میں 600 کھجور کی درخت تھی۔ ابو دہدہ نے اسی وقت عمل کر دکھایا اور کہا اللہ کے رسول اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ابو دہدہ یہ کہہ کر اس باغ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ اس باغ میں ان کا بچہ رہا کرتا تھا، ان کی بیوی رہتی تھی۔ گئے اور آواز لگائی، او ام دادا اس باغ سے نکل آؤ۔ بیوی ہے، شوہر کیا ہوگی آپ کو؟ یہ باغ تو ہے، یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے، کیا کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا؟ کیا کسی نے ہڑپ لیا؟ کیا کسی نے قبضہ کیا ہے؟ کیا کسی نے اس باغ کو ہڑپ لیا ہے؟ کیا پورنیہ والے نے اس باغ کو ہڑپ لیا ہے؟ آئے میرے شوہر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس باغ سے نکل جاؤ؟ یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے۔ ان کی بیوی کو پتا نہیں ہے۔ شوہر نے کہا میری بیوی، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں قرض کے طور پر دیا ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دان دے دیا ہے۔ بیوی اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اس سے نکل جاؤ، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو کچھ بھی پھل تم نے توڑا ہے اس کو ویسی امانت لوٹا دو، اس کو ویسی واپس کر دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، بہتر قرض دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک باغ عطا کرے گا۔ وہ میری بیوی، جب اللہ زبان سے یہ جملہ ہم نے سنا تو ہم نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، یہ کوئی مہنگی سودا نہیں ہے، تم نے اگر جنت کے بدلے میں اس کو دے دیا ہے تو تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو میرے پیارے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں دے دیے۔ تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم اب بچوں کی پرورش ہماری دیکھ ریکھ کیسے کرو گے؟ آج کل کی مائیں ہوتی، آج کل کی بیوی ہوتی تو اپنے شوہر سے کئی دنوں منہ چڑھائے رکھتی اور یہ کہتی دیکھو نا گھر میں کھانا نہیں پینا نہیں، اور اللہ کے راستے میں پورے کے پورے باغ دے دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی میں مرتب کرنا چاہیے۔ ان کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل صالح کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں نیک کام بجا لائیں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 6 بجے میری گاڑی ہے، پھر مجھے بنارس چلنا ہے۔ آپ لوگوں سے معذرت خواہوں کہ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ سے صرف اتنی سی نصیحت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو نیک عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اپنی بیوی کو بھی کہیے نیکیوں کی طرف بلائیے۔ میں بہت سے عورتوں کے زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو حکم دیا کہ وہ نیکی کے کام کرے، لیکن نہیں، اللہ نے جہاں عورت کا ذکر کیا وہاں مرد کا بھی کیا، مرد کا کیا تو عورت کا کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر مردوں کا ذکر کیا، لیکن اس آیت میں اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ویسے انقلاب پیدا کیجئے، زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے، اور اپنے شوہر کو بھی آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر شرابی نہ رہے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر جواری نہ ہو، کیونکہ میرے بھائیوں اگر کسی عورت کی تربیت پر، کسی عورت پر جنت حاصل کر سکتا ہے تو وہی مرد اپنی عورت کو اگر آزادی چھوڑ دیتا ہے انہی عورت کی وجہ سے جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور یہی چیز منتروں میں بھی لکھا گیا، کہا گیا، ہندو دھرم میں جب 4 پھیرے لگوائے جاتے ہیں، 7 پھیرے لگوائے جاتے ہیں، اصل پھیرا 4 ہی ہے، اور منتر پڑھا جاتا ہے، وید کے سلوک وہ لوگ پڑھتے ہیں تو ایک وچن لیا جاتا ہے، ایک وعدہ لیا جاتا ہے، اور لڑکی اپنے
والے شوہر کے ہاتھ پکڑ کر دامن پکڑ کر کہتی ہے او میرے شوہر اگر تم نیکی کے کام کرتے ہو مجھے بھی اگر کرواؤ گے تو ہی میں آپ کے نکاح میں آؤں گی ورنہ آپ کے نکاح میں نہیں آؤں گی. تو آپ بتائیے جب اس دھرم میں اس طرح کی تعلیم ملے تو ہمارا اسلام ہے, اسلام اور ہمیں کس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا بھی ذکر کیا عورت کا بھی ذکر کیا, چاہے مرد نیک عمل کرے یا عورت کرے اللہ تعالیٰ سب کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے اور ان کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں چاہے عورت ہو یا مرد نیکی کی طرف آگے بڑھائیے. ہمارا قدم نیکی کی طرف اگر رہے گا, ہماری نیت اگر صرف نیکی کی طرف رہے گی, ہم اگر نہیں کر پا رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دے گا. لیکن برائی کی نیت کی ہے, ارادہ کی ہے, قدم بڑھائے نہیں, کیے نہیں, گناہ نہیں لکھا جائے گا. جب تک ہم کریں گے نہیں تو ہم اور آپ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمان بھائیوں آپ صرف تجارت ہر چیز کو نہ بنائیے, جلسے کو تجارت نہ بنائیے, ہر چیز کو تجارت نہ بنائیے, بلکہ اصلاح کی نیت سے آپ جلسہ سننے آئیے, اصلاح کی نیت سے جلسہ کیا جائے, اصلاح کی نیت سے مدرسہ کھولا جائے, اصلاح کی نیت سے مدرسہ چلا جائے تاکہ ہم دین پر قائم رہ سکیں. اور جب ہم دین پر قائم رہیں گے ہمارا ایمان مضبوط رہے گا تو ظالموں کی طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گی. ولا تہنوا ولا تحزنوا وان کنتم الاعلون وان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے, تمہارے پاس بادشاہت رہے گی, تم ہی بادشاہ رہو گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین والے بن جائیے. تو آج سے ہم لوگ ارادہ کریں, اس مجلس میں بیٹھ کر ارادہ کریں, اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کہیں اور اللہ سے کہیں اللہم اشہد, اے اللہ گواہ بنا کر تجھے کہتا ہوں آج کے بعد سے وچن لیتا ہوں کہ مدرسے کو تجارت کے نیت سے نہیں, جلسے کو تجارت کے غرض سے نہیں, بلکہ دین ہمارا چلے, محمد کی شریعت زندہ رہے, اسلام پر ہم باقی رہے. دنیا میں میرے بھائیوں کچھ نہیں ملے گا, اس لیے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. جب اس دنیا میں مسافر کی طرح ہم اور آپ آئے ہیں تو دنیا میں زندگی کو چھوڑیے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیے. آپ اس دنیا کے عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہے, دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہے, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کیجیے گا. ایموشنل تقریر ہماری کہیں بھی نہیں ہوئی ہے اور ہم اب تک سوچ رہے کہ کریں لیکن ہوتی نہیں ہے. میرے بھائیوں ضروری ہے انسان اگر اپنے آپ کو بدل ڈالتا ہے تو ان کی قوم بدل جاتی ہے, پوری نسل بدل جاتی ہے, خاندان بدل جاتا ہے, پوری قوم بدل جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھیں جب تک ہم زندہ رہیں, ایمان پر رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اگر دوران تقریر میں کچھ غلطی ہو آپ معاف کیجیے گا. خاص میں شیرشاہ آبادی میرا داری سے تعلق رکھتا ہوں, میرا علاقہ کشن گنج ہے. اگر دوران تقریر میں الفاظ میں کچھ غلطیاں ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. انشاءاللہ حیات باقی تو ملاقات باقی. آپ کا میں ایک دینی بھائی ہوں, آپ کا ایک دینی بیٹا ہوں. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.